کہ حکومت نے وفاقی وزراء سے ابھی کچھ دنوں پہلے اور مشیران سے اور وزرائے مملکت سے حلف تو لے لیا، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ کس وزیر کو کون سا قلمدان مل رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جلد بازی میں حلف تو لے لیا گیا لیکن وزارتوں کی تفویض ابھی تک نہیں کی جا سکی ہے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل جی، یہ ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہر بندہ جنہیں وفاقی کابینہ میں لے کر آیا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وزارت کے لیے وہ بہترین ثابت ہوں گے۔ اس وجہ سے پہلا فلٹر کہ کون سے لوگ ہیں جو ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے وزراء کی ضرورت ہے، وہ فلٹر جو ہے اس سے تو ہم گزر چکے ہیں۔ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ ان پٹ لینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کون سے شخص کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو کمپٹنس ہے، وہ کس وزارت کے لیے بیسٹ سوٹڈ ہے۔ تو وہ جو پروسیس ہے وہ بس تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اور بس ایک آدھ دن میں انشاءاللہ وزیر اعظم اعلان کر دیں گے۔ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے جی، دس از اے نارمل پروسیس۔ اور کیونکہ وزیر اعظم بڑی ڈیلیجنٹلی چیزوں کو فالو اپ کرتے ہیں، تو جو لوگ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ کتنا ڈیلیجنٹلی اینالائز کرتے ہیں کہ کون سے بندے کو خدمت کا کہاں پہ موقع دیا جائے، تو وہ اس پروسیس سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائے گا سر کہ کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ سے تعلق نہیں رکھتے جن کو کیبنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے یا بنایا جانا ہے۔ اس حوالے سے سر پرویز خٹک صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن پھر یہ اطلاعات آئیں کہ شاید اس میں کچھ ڈیلے ہے جس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ نون لیگ میں بھی اس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پر سر آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں، میرے پاس کچھ تفصیلات نہیں ہیں، سیاسی تفصیلات، لیکن میرے خیال میں اس میں نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی ابہام ہے، اور نہ کوئی ریزرویشن ہے۔ آبویسلی جب آپ اپنی پارٹی سے باہر کسی سینئر شخص کو، کسی لیڈر کو لے کر آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، مگر میرے تو خیال میں کوئی اس معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ابہام رہ گیا ہو۔ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، ویلکم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور اس لارجر گروپ کا حصہ ہوں گے اور ہیں اس لارجر گروپ کا حصہ۔ ٹھیک سر، وزارتوں کے حوالے سے بس یہ آخری ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ خبریں بھی تھیں کہ آپ کی وزارت سمیت خواجہ آصف صاحب کی وزارت دفاع اور علیم خان صاحب کی جو مواصلات ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی بات ہو رہی تھی، بٹ اٹ سیلف یہ رومر ہے، تو میں اس لیے آپ کا ٹیک چاہوں گی کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ شاید خالد مکسی صاحب یا پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ مواصلات اور دفاع لینا چاہ رہے ہیں، اس قسم کی خبریں تھیں۔ تو آپ اس کو کیا کریں گے، انڈورس کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رومرز کی حد تک ہی تھی بات؟ جی دیکھیے، میں تو ہر اس بات کو انڈورس کروں گا جو وزیر اعظم کا فیصلہ ہے۔ اگر وزیر اعظم چاہیں گے کہ ہم ایک وزارت میں کام کریں تو ہم حاضر ہیں، ہمارا کام تو عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھیں گے کہ اس کے بجائے کوئی اور وزارت ہے جس میں کام کرنا چاہیے تو ہم وہاں پہ بھی حاضر ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کسی بھی شخص کو کوئی اور رول دینا چاہیں تو وہ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس رول کے مطابق چلے گا۔ تو ہمارے ہاں اتنی زیادہ ایک کنسنسس ہے اور اعتماد ہے وزیر اعظم پہ کہ جو بھی جس شخص کو جو رول ملے گا وہ اس کے مطابق آگے بڑھے گا۔ تو اس میں کوئی نہ تو پریشانی کی بات ہے، نہ حیرت کی بات ہے، مگر ابھی تک وزیر اعظم نے کوئی عندیہ کسی کو نہیں دیا کہ کس وزارت میں کون ہوں گے اور کنہیں موو کیا جائے گا، کنہیں کس جگہ پہ رکھا جائے گا۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ ایک کمپریہنسو ایویلیویشن کے بعد، پہلے تو صرف چند وزراء تھے اور بہت زیادہ وزارتیں تھیں، اب جتنی تقریباً ڈویژنز اور وزارتیں ہیں تقریباً اتنے ہی وزراء ہیں، تو اب اس وقت وہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہر ایک کی کیپیبلٹی کے مطابق اس کو بیسٹ جو اپرچونٹی ہے وہ فراہم کی جائے خدمت کرنے کی۔ درست۔ اچھا سر